الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حضرات اجدائی عظیم الشان فقید المثال یہ دے آواز دا جرا پھیلاؤ گے نا ای نہ ختم کر بریک تے پتلی جی آواز سادی سمپل بنا دے تبلیغی و اصلاحی پروگرام ماشاءاللہ میرے تو قبل میرا چھوٹا بھائی ویر پادر نوجوان مولانا عبدالسبحان سبحانی صاحب بہت ہی پیارا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن اور انہوں تو قبل برادر اصغر میر حمدہ شاکر صاحب نے تو نعت سنائی بچیاں نے بھی نعت پڑھی تلاوت کی تھی دعا فرماؤ اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے مالک سونے مسافر دعا کر لگا وا اے جنہیں تیرے بندے آئے نے اپنے نرم تے گرم بستر چھڑ کے اللہ صرف تینوں راضی کرنے واسطے آئے کوئی دنیا دا ہور مقصد مطلب نہیں دیکھو نا جو کوئی بندہ کسے بندے دی گل سننے واسطے تیار ہی نہیں کسے کو اتنا ٹائم ہی نہیں اللہ یہ ٹائم کٹ کے وقت کٹ کے اپنی مصروفیات وچوں اللہ تیرے گھر آ کے بیٹھے نے مالک سنیا جی میں ایتھے کٹھے ہو کے بیٹھے نے کل قیامت نو اللہ نبی پاک دے ہوز دے بھی ہمیں کٹھے فرمائی اور اللہ ہوز تو پھر نبی پاک دی رفاقت اندر اپنی جنت اندر بھی کٹھے فرمائی اللہ رب العزت نے یار ایدہ پھلاؤ ختم کر دے باز بار بار سمپل کر دے باز ساؤنڈ والے بھی بچے دی عمر کے ماں کھیڑنے لی انہیں ساؤنڈ چلان دے بٹھا دیتا وہ بھی پوری مسجد گھومی جا رہے ہیں اللہ رب العزت نے دنیا دے اوپر جنیاں بھی شریعتاں بھیجیاں جنہیں بھی نبی بھیجے جنہیں بھی رسول بھیجے نبی آندے رہے شریعتاں بدل دیاں رہیاں نبوتاں بدل دیاں رہیاں لیکن اے دو حکم جڑے رہنا شروع تو لے کے آخر تک ایک کسے نبی دی نبوت اندر نہیں بدلے کسے رسول دی شریعت اندر بھی نہیں بدلے پہلا حکم اللہ دی عبادت دا تے دوسرا حکم والدین دی خدمت دا اے ہر نبی نے اپنی امت نو دسیا آؤ میں قرآن کریم دے وچوں دساں کہ والدین دی خدمت والدین دی عزت اور نموز دا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے دنیا تے دو حق نے کنے دو ایک اللہ دا تے ایک بندیاں دا ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد اور حقوق العباد دے وچوں
بندیاں دے حق دے وچوں سب نالو زیادہ سب نالو بڑا اگر کسے دا حق ہے تے او والدین دا حق ہے، ماں اور باپ دا حق ہے۔ افسوس نال کہنا پہ رہا ہے ساڑھے معاشرے دے اندر آج ماں باپ دا مقام نہیں رہا، او عزت نہیں رہی، او احترام نہیں رہا۔ اولاد جویں والدین نو شان مقام عزت دینی چاہی دیئے، جویں انہاں دی خدمت کرنی چاہی دیئے، آج اسی اس طرح نہیں کر دے پہ۔ آؤ انہاں دی قدر کر لو، انہاں دا احترام کر لو۔ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر کی اعلان فرمایا، ذرا توجہ فرمانا قرآن۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایک اور پھر بولو حضرہ، ذرا ستے ستے پھر بولو حضرہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہو گئے ذرا۔ اللہ فرمان دے نے دنیا کائنات دیو لوگوں، میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، میں رب نے آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ او چھوڑا والی دے رہنے والے ہیں، ایک فیصلہ سیول کورٹ دے اندر ہوندہ ہے جنہوں بندہ ہائی کورٹ دے اندر چیلنج کر سکتا ہے، ایک فیصلہ ہائی کورٹ دے اندر ہوندہ ہے جنہوں بندہ سپریم کورٹ دے اندر چیلنج کر سکتا ہے، لیکن جیڑا سپریم کورٹ دا فیصلہ ہوندہ ہے انہوں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ تے دنیا دی سپریم کورٹ ہے تے ایک رب دی بھی سپریم کورٹ ہے، اتھوں فیصلہ آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ تعبدوا الا ایاہ، میں رب نے فیصلہ کیتا ہے اس زمین تے اس کائنات دے اندر اگر عبادت کیتی جائے گی تے صرف میں رب دی کیتی جائے گی، اگر سجدہ کیتا جائے گا تے صرف رب نو کیتا جائے گا، اگر نظر و نیاز چڑھائی جائے گی تے رب دے نام دی چڑھائی جائے گی۔ اوے اللہ یہ جیڑا ساریاں دیاں مشکلاں دور کرنے والا، اوے اللہ یہ جیڑیاں ساریاں دیاں حاجت روائیاں کرنے والا، اللہ یہ جیڑا ساریاں نو اولاد دینے والا، اوے اللہ یہ جیڑا ڈوبیاں ترن والا، اوے جیڑا مشکلاں آسان کرنے والا، اوے اس کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو سجان والا، پھر اس کائنات دا نظام چلان والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ او دی ذات دے اندر کوئی شریک نہیں، او دے تصرفات اندر، او دے کمالات اندر کوئی بھی شریک نہیں۔ او کلمہ پڑھتے ہوں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی گج بخش نہیں، کوئی رج بخش نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی کچھ نہیں کرنے والا الا اللہ، صرف اللہ یہ جیڑا سارا کچھ کرنے والا ہے، صرف اللہ یہ جیڑا ساریاں دیاں مشکلہ حل کرنے والا ہے۔ آؤ لوگو رب جیڑا ساری کائنات رو بنان والا، اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانج ہور شریک نسانی کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانج ہور شریک نسانی کائیے، مرگی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا، روزیاں ویک پچاندہ ایک نگران اس دا، ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سجائے، باہر نکلیا
چوں چوں کردہ بچائے بلی ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے آ گیا دشمن مانو دس دائے اے سجن دشمن دی کے ونڈ سکھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اللہ فرماندے نے وہ دنیا کائنات لوگوں میرے دو فیصلے پہلا فیصلہ میں رب کلے دی عبادت کرنی ہے دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماپیاں دے نال اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے انہاں دا ادب کرنا ہے انہاں دا احترام کرنا ہے انہاں دی عزت کرنی ہے اے عرشاں والے ربا اے منڈی باودین دے رہن والے پوچھ دے نے اللہ کیویں دا ادب کرنا ہے اللہ کیویں دا احترام کرنا ہے اللہ فرماندے نہیں ما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اور تواڈے والدین جدوں بڑھاپے دی عمر اندر پہنچ جان انہاں دے منہ وچوں کوئی ایسی گل نکل جائے جیڑی تانوں ناگوار گزرے جیڑی تانوں پسند نہ ہوے تے اپنے والدین دی او گل سن کے انہاں دے کہ اف بھی نہیں کرنی اوے اف جڑا لفظ ہے بڑا ہولا جہا لفظ ہے بڑا ہلکا جہا لفظ ہے اف بندہ اودوں بولدا ہے جدے نال پیار بڑا ہوے جدے نال محبت بڑی ہوے تے بندہ آندا یار اف اے تو کیویں دی گل کر چھڑی ہے اے تو کیویں دا کم کر دی چل کوئی گل نہیں بندہ اف کہہ دیندا ہے اللہ فرماندے نے یار دے سامنے اف کہہ سکنا ہے بھرا دے سامنے اف کہہ سکنا ہے بہن دے سامنے اف کہہ سکنا ہے بیوی دے سامنے اف کہہ سکنا ہے لیکن ماں دے سامنے اپنے پیو دے سامنے انہوں اف بھی کہن دی اجازت نہیں ہے انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کرنا انہاں نو چڑکنا نہیں انہاں نو اچھی آواز گل نہیں کرنی اللہ پھر کیویں گل کرنی ہے اللہ فرماندے نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا انہاں نال دھیمے انداز نال پیارے انداز نال مٹھے انداز نال گل کرنی ہے آؤ لوگو اللہ ذوالجلال نے والدین دی عظمت دا مسئلہ اس صرف امت محمدی آواز دینی بلکہ پہلیاں لوگ آواز دینی اللہ نے بیان فرمایا اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ فرماندے نے اسی بنی اسرائیلیاں کولوں وعدہ لیا اسی بنی اسرائیلیاں دے نال عہد و پیمان کیتا کہ رب دی عبادت تو علاوہ کسی اور دی نہیں کرنی ہے تے اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے قرآن کریم دا تیسرا مقام اج میں تینوں قرآن دے وچوں ماپیاں دی شان دساں قرآن کریم دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اے سورۃ النساء تے نساء دا معنی عورت ہے اللہ فرماندے نے او جویں مرداں تے فرض ہے ماں دی قدر کرنا پیو دی قدر کرنا ایویں عورتاں تے بھی فرض ہے اپنے ماں باپ دی قدر کرنا میری بہنا اپنی ماں دی قدر کریا کر اپنی ماں دا دل نہ دکھایا کر کئی بیٹیاں اپنے ماں باپ دی عزت نو داغدار کر دیندیاں نے او کئی بیٹیاں اپنے ماں باپ دیاں بڑیاں نافرمان ہوندیاں نے ضداں کر کے اپنیاں گلاں منوا لیندیاں نے نا اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر جویں مرداں تے فرض ہے ایویں
عورتاں تے بھی فرض ہے۔ قرآن کریم دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہ اندر بھی اللہ فرما رہے ہیں والدین الحسن سلوک کرنا ہے۔ اس سورت دا نام سورت الانعام ہے۔ الانعام دا معنی ڈنگر، الانعام دا معنی چھپایا۔ رب دسنا کی چاہ رہے ہیں اور جیڑا والدین دا جیڑا ماپیاں دا نافرمان ہے وہ تے ڈنگراں نالوں بھی بدتر ہے، وہ تے چھپایا نالوں بھی بدتر ہے، بلکہ ڈنگر ہے جیڑا ماپیاں دا گستاخ ہے، جیڑا ماپیاں دا بے ادب ہے۔ آنا ماپیاں دا بات بن جا، رب زندگی اندر بڑیاں بہاراں لا دوے گا۔ اللہ دا ایک نبی ہے تے او دا باپ مشرک ہے، ان باپ مشرک ہے، بیٹا نبی ہے، لیکن ادب کر کے وہایا، احترام کر کے وہایا۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ کڑے کرو ہاں جنہوں سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ فرماندے نے باپ جیرا مشرک ہے، وہ حالی مشرک نہیں، بتن اپجا پوجن والا، حالی پوجن والا نہیں بلکہ بت بنان والا، بت تراشن والا۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دی بے ادبی نہیں کی تھی، باپ دی توہین نہیں کی تھی، بلکہ پیارے انداز میں فرماندے نے یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے سنے ابا جان، تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دیو جڑے نہ نفع دے سکدے نے نہ جڑے نقصان دے سکدے نے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ نو راہ ہدایت وہارے نے تے باپ اگوں پتہ کی آندا ہے اے ابراہیم گل سن لے، اگر تو اس رب رب کرن تو باز نہ آیا، اگر تو اس دعوت دیں تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تینوں پتھر بھی ماراں گا، میں تینوں کروں بھی کٹ دواں گا۔ انہیں باپ باپ کہہ رہے ہیں میں پتھر ماراں گا۔ انہیں حضرت ابراہیم نے اینی آکھیا ابا میں تیری اچھائی واسطے گل کرنا، تو اگوں مینوں ہی پہ گیا ہے، تو اگوں مینوں ہی پتھر مارن لگ پیا وے، جا نہیں ہوں مندہ تے جاوے میں اے پیا جانا وا نہیں۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ابا جی تسی مینوں پتھر مارو گے تے میرا جواب کی ہے قال السلام، قال سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ۔ تسی پتھر مارو گے میں تانوں سلام کراں گا، تہاڈی مغفرت دی دعا کراں گا۔ اور لوگوں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دا ادب کیتا، باپ دا احترام کیتا۔ دسنا چاہنا وہ لوگوں اگر پائے باپ مشرک ہوئے پھر بھی او دا ادب کرنا چاہیے ہے۔ باپ میں زانی ہوئے، باپ میں شرابی ہوئے، باپ میں زمانے دا مجرم ہوئے، لیکن تیرے میرے تواسطے پھر بھی ضروری ہے تو میں اپنے باپ دی عزت کریے، باپ دا احترام کریے۔ اور یارا شرک نالو بڑا گناہ کیڑا ہوندا ہے؟ حضرت ابراہیم دا باپ مشرک سی، سارے نالو بڑا گناہ تے شرک ہوندا ہے۔ اس شرک دے باوجود بھی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دی قدر کیتی ہے، باپ دا احترام کیتا ہے۔ تے سیانے آندے نے جیسی کرنی ویسی بننی۔ آج حضرت ابراہیم باپ بن گئے نے تے انہاں دا بیٹا حضرت اسماعیل تے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے
بیٹے نو پتہ کی آندے نے انی ازباہو کا فانظر مازا ترا، اے میرے بیٹے اسماعیل میں خواب اندر ویکھے آئے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوا، ہائے اللہ میں قربان جاوان نوجوانو آج توڑا باپ توڑے کو 500 روپیہ مانگ لاوے تُسی پریشان ہو جاندے ہو، 1000 روپیہ مانگ لے تُسی پریشان ہو جاندے ہو، وڑے متھے تے وٹ پہ جاندے نے تُسی جناب سوچی پہ جاندے ہو دوا کے نا دوا، باپ پیسے منگے پریشان ہو جانا ہے، اوی تے باپ سی حضرت ابراہیم نے اپنے پتر کو پیسے نہیں منگے، کوئی 500,000 نہیں منگیا بلکہ ڈریکٹ جان ہی منگ لئیے، پترہ منو تیری جان چاہی دیئے، پترہ میں تیری گردن تے چھری چلانا چاہنا، پترہ میں تینو سیوا کرنا چاہنا، تے ویکھ اگو اولاد ویکھ باعت بیٹا ویکھ جرا جناب محبت کرنا والا ماپیاں دی عزت کرنا والا بیٹا حضرت اسماعیل کی فرمان دے نیا آبت افعال ما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی تسی میری گردن تے چھری چلا رہے ہو، میں چھری چلاؤ گے میں تو اگو سیوی نہیں کرانگا، میں جناب کوئی گل نہیں کرانگا، واہ سبحان اللہ کی تو انجدہ میں عدب لب کے لے آوا، کی تو انجدہ احترام لب کے لے آوا، اللہ شاندہ ہے آج کل دیا اولادہ تے ماپیاں پہ گئیاں، آج کل دیا اولادہ ماپیاں نے سر پاڑی جاندیاں نے، ماپیاں نے مندہ بولی جاندیاں نے، ماپیاں نے گالا کٹی جاندیاں نے، ماپیاں نے گلنا چوب چوب کے لائی جاندیاں نے، ماپیاں نے نال گلے شکوے کری جاندیاں نے، وے نانا ظالم کیوں اینا ماپیاں دیا بیدبیاں کرنا وے، آنا اینا دباعت بن جا، اللہ فرمان دے اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سن لے، اللہ پر اپنے نبی یا دا ذکر کر دیا فرمان دے دے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرا نبی آیا بھی اپنے والدین در حسن سلوک کرنے والا، اور ابدا نبی بھی ہے تے والدین دا باعت بھی ہے، ہائے اللہ میں قربان جاؤں آگے چل، اللہ حضرت عیسیٰ دا ذکر کر دیا فرمان دینے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ فرمان دینے اے نبی عیسیٰ پہلا اپنی ماں دیاں گوائیاں دے رہے، حضرت عیسیٰ حجے جناب دودھ پیندے عمر اندر بول کے آندے نے اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے میں رب دا نبی بھی آن تے نال اپنی ماں دا فتح پیدار بھی آن، ماں دا حبدار بھی آن، ماں دا باعت بھی آن، اور ویریا ماں دی عزت کریا کر، ماں دا احترام کریا کر، ماں نو کنڈ نہ کر کے لنگیا کر، اللہ چاہدہ چاند دن پہلا دا واقعہ شیخو پورے دے اندر حضرات جیرا ٹی وی تے چینل تے چل گیا، مارے رات نو لیٹ پتر کر اندر آیا ہے، تے ماں نے پوچھے پترہ لیٹ کیوں آیا ہے، ذرا جلدی آ جانا سی اینی گلی ماں نے کی دی ہے، اس سالم پتر نے اس گل دی وجہ تو ماں نو قتل کر چھڑے آئے، اپنی پہن نو قتل کر چھڑے آئے، اوے تیرے میرے خون جس سفید ہو گئے، اور چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تیریاں تیرے ماں باپ دیاں تیرے گل برداشت نہیں ہوندیاں، اوے کیا جنہیں پچھلے دنوں نڑتے ویڈیو بڑی چڑھ دی رہی ہے، بڑی وائرل ہوں دی رہی ہے، جناب پتر اپنے باپ نو مارے آئے، اپنے جناب باپ وہ جناب خون چہرے تو نکل آئے، اینکر سوال کرتا بابا جی توانو کنے مارے آئے، کہنے لگا مینو کسے اور نہیں بلکہ مینو پتر نہیں مارے آئے، میں ہوتے متھے تے بوسا لیا کرتا سا، آج انہیں میرے متھے تے مارے آئے، میں دے رخسار چمیا کرتا سا، آج انہیں مینو دے رخسارہ تے مارے آئے، آج کیوں اولادا ایڈیاں سبت ہو گیا، اور کیوں انہیں تینوں تیرے ماں پہ چنگے لگ دے، اور کیوں انہیں تینوں اینا دا احترام رہ گیا، کیوں انہیں تو اینا دی عزت کردہ عزت کریا کر، جھٹر گئی ہے قبر اندر اور چلے آماں نہیں ہو لبنی، اور ویر آماں نہیں ہو لبنی،
اندر او جھلیا ماں نہیں لبنی او پیاریا ماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا ویریا تیرے کر اندر تیرے ماں پہ بڑھے بیمار پینے انہا صدا تیرے کول تے نہیں نہ رہنا چاند جناب سالہ چند مہینیاں دے مہمان نے عزت کر لے خدمت کر لے تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں بلو کدی بھی نہ نہیں لبنی اور چلیا ماں نہیں لبنی جٹر گئی ہے قبر اندر اور ویریا ماں نہیں لبنی رواویں گا ستاویں گا جدل ماندہ دکھاویں گا جدل پیودا دکھاویں گا اور نوجوانہ تیری وجہ تو تیری ماں نہ روے اللہ کرے تیری ماں نہ روے اور جس زمین تے تیری ماں رو پئی یاد رکھی رب دا عرش کا بجانا ہے دنیا تیری تباہ ہو جانی ہے رواویں گا ستاویں گا جے دل مہاندہ دکھاویں گا جے دل پیودا دکھاویں گا گما تو سر شباون لئی ادھر بھی تھا نہیں لبنی اور چلیا ماں نہیں لبنی جی تو دنیا ٹھکراوے گی تنو ماں یاد آوے گی جی تو دنیا ستاوے گی تنو ماں یاد آوے گی تنو پیو یاد آوے گا پکاریں گا بولاویں گا پر او ہاں نہیں لبنی او جھلیا ماں نہیں لبنی آؤ لوگو دنیا تے زندہ رہتے قدر کر لو عزت کریا کر احترام کریا کر ماں باپ دا انہا دی خدمت اندر ہی رب دی جنتی آؤ نے کو ہون اللہ دے نبی دی گل سناوا اللہ دا نبی برابر گزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام باپ دی گود میں چھو نکلے جناب کنویں دے اندر کنویں میں چھو نکلے تے جناب عزیز مصر دے اندر کر دے اندر اتھو نکلے تے جیل اندر اتھو نکلے تے جناب مصر دے تخت بادشاہ بن کے بہ گئے آج 40 سالہ بعد حضرت یوسف دا باپ انہوں ملن واسطے آ رہے آئے حضرت یوسف نے جناب عدب دی انتہا کر چھڑیے پیار دی انتہا کر چھڑیے اللہ فرماندے نے وَرَفَا عَبَوَيْ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اللہ فرماندے نے حضرت یوسف دے جدو باپ آیا حضرت یعقوب اپنے پتر نو ملن واسطے گئے حضرت یوسف نے اپنے باپ واسطے اپنے والدین واسطے اچھے جناب کرسی تے انہاں نو بٹھایا صحابہ نالو جی اچھی جگہ اوتے انہاں نو بٹھایا انج کہنا چاہنا وا جتے حضرت یوسف دا دربار ہوئے گا اوتے اور بھی کرسیاں ہون گیا اے وزیر خزانہ دی کرسی ہے اے وزیر خارجہ دی کرسی ہے اے فلانے وزیر دی کرسی ہے اے فلانے مہمان دی کرسی ہے حضرت یوسف فرماندے نے نہیں میرا باپ آیا ہے اے ساری کرسیاں میرے باپ واسطے چھوٹیاں رہے آج میرا ابو بیٹھے گا
تے وزیر اعظم دی کرسی تے بیٹھے گا رب نال وڈی سیٹ تے بیٹھے گا اے ادب باپ دا اے عزت باپ دی اور نوجوانا تینوں پیغام دینا چاہنا وا اور ڈاکٹرہ اپنے پاوے تو جناب ڈاکٹر ہیں اپنی جگہ تے تیرا باپ آ جاوے اٹھ جایا کر کرسی اپنے باپ نو دے دیا کر پروفیسر صاحب اور جناب انجینئر صاحب اپنے آفس اندر جدو بیٹھے ہو اور جدو تیرا باپ آ جاوے اٹھ جایا کر اپنی مسجد تو اس جگہ تے اپنے باپ نو بٹھایا کر گھر دے اندر اچھی شان دیا کر باپ نو اچھی جگہ تے بٹھایا کر باپ نو میں ویکھیا کہ یہ تے بد نصیب پتر نے خود جناب سرانے والے پاسے بیٹھے نے باپ نو پواندے والے پاسے بٹھایا ہے اوہ ڈوب مرندہ مقام ہے ڈوب جان مر جان دا مقام ہے ایک عزت کیتی ہے تو باپ دی ایک قدر کیتی ہے تو باپ دی نانا باپ دا شان ہے باپ دا مقام ہے عزت کر باپ دی احترام کر باپ دا عزت دے صاحبنا لوگ اچھی جگہ تے انہوں بٹھایا کر آؤ لوگ میرے پیغمبر والدین دی خدمت درس دنیا نو دے کے گئے آؤ دسا والدین دی خدمت جڑا بندہ کردہ ہے انہیں دے ترے ہے وہ دیا پنجے کی بلکہ تسی کے وہ اندر نے پنج فیدے جڑا بندہ ماپیاں دی خدمت کردہ ہے اللہ نو پنج انعام دیندہ ہے پنج فیدے دیندہ ہے پہلا فیدہ آقا فرمانے نے رضا ربی فی رضا الوالدہ اور جرہ تیرا باپ زمین تے تیرے تیرا دیئے تے سمجھ رہے ہیں عرشہ تے رب بھی تیرے تیرا دیئے اور ویریا کہ تیرا باپ تیرے تیرا دیئے تیری ماں تیرے تیرا دیئے پھر رب بھی تیرے تیرا دیئے اور اچھا رب نو منان واسطے انہوں مالا پڑھنا ہے رب نو منان واسطے کی کرنا ہے لوگاں دے کوچنا بچانا ہے تے کرے باپ نو کنے سال ہو گئے باپ نہ ناراضگیاں رکھیا نے ملتان تھا وکھیا ایک موجنا بندہ مسئلہ پوچھن آیا مولانا صاحب دے کولو کہنے لگا مولانا صاحب میرے کان اندر برکت کوئی نہیں میرے کان اندر سکون کوئی نہیں پیسہ بڑا ہے دولت بڑی ہے لیکن سکون کوئی نہیں برکت کوئی نہیں مولانا دعا کر دیو کہنے لگے میں رویتی اندر دعا کر دیتی تھوڑے دن گزرے ایدہ بیٹا آ گیا وہ جنہیں مسئلہ پوچھیا سی اوہ بیٹا آ گیا آ کر کے کہنے لگا مولانا پیسے بڑے نے دولت بڑی ہے لیکن کان اندر سکون کوئی نہیں مولانا کہنے لگے میں بڑا پریشان ہو گیا باپ نو بھی ہوئی مسئلہ ہے پتر نو بھی ہوئی مسئلہ ہے کل وجہ کی ہے کہنے لگے میں نے پوچھیا یار کیوں توڑے کان اندر یہ مسئلہ ہے کہ توڑے کان اندر کوئی بے نماز تے نہیں کہنے لگا جی نہیں سارا کرنا بالی کہ توڑے کان اندر کوئی شرک تے نہیں کردہ کوئی جناب عورتاں بے پردہ تے نہیں جی کہنے لگا سارا اسلامی محول ہے فرمان لگے پھر وجہ کی ہے کہنے لگے کہ توڑے کان اندر کوئی نراز تے نہیں ہے کہ توڑے کان اندر کسی دی کتنا نراز بھی تے نہیں چل دے وہ پتر بول کے کہنے لگا اندھے ہاں جی یہ تے گل ہے وے اندھے جب 5 سال گزر گئے نے میں اپنے ابو نو نہیں بلایا نہ میرے ابو نے منو بلایا ہے آئے اللہ میری توبہ 5 سال گزر گئے نے ابو نو نہیں بلایا مولانا کہنے لگے اٹھ جا چلا جا وہ جا کے اپنے باپ دے پیر پھر لے اپنے باپ کو معافیاں مانگ لے جی میں باپ راضی ہوں تے یوں راضی کر لے جی باپ زمین تے تیرے راضی ہو گیا رب عرشہ تے راضی ہو جائے گا رب رحمتہ بھی دوے گا برکتہ بھی دوے گا تے سکون بھی دوے گا اور ویرے آج سکون دی زندگی گزارنا چاہنا ہے باپ نو راضی کر لے ماں نو راضی کر لے دوسرا فائدہ جڑا بندہ ماپیاں دی عزت کردہ ہے اللہ او دے گناہ معاف کر دیندہ ہے اللہ کبیرہ گناہ میں معاف کر دیندہ ہے صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے کہ بندہ نبی پاک دے کل آیا آ کر کے عرضہ کر دے محبوب جی میرے کل بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہہ دی توبہ ہے وے کہہ دی منو معافی مل سکتی ہے کہہ دا کفارہ ہے وے
آقا فرماتے ہیں حلق من امین کہ تیری ماں زندہ ہے مقبول جنہیں ماں تے زندہ کوئی نہیں آقا فرماتے ہیں حلق من خالت کہ تیری خالہ زندہ ہے مقبول جی خالہ زندہ ہے آقا فرماتے ہیں فبرا جا جا کے اپنی خالہ دینار نیکی کر حسن سلوک کر خالہ دینار نیکی کر دی وجانار اللہ تیرا وڈا سارا گناہ میں معاف کر دوے گا وہ جے خالہ نل نیکی کرے رب گناہ معاف کر دوے تے سوچ ماپیاں دی خدمت کرے رب کیوں نہیں معاف کرے گا آنا جے چاہنے رب اور تینوں بغیر حساب دے جنت دا داخلہ دے دوے پھر ماپیاں دی عزت کرے کر اینا ماپیاں دے احترام کرے کر تیسرا فائدہ حضرت جناب سید جرا بندہ ماپیاں دی خدمت کردہ ہے اللہ انہی ساریاں دعاواں قبول کر لیندہ ہے اللہ انہوں مستجاب الدعوات بنا دیندہ ہے وہ سید بخاری دندر وہ تین غار وانوں دا واقعہ دے دوسری سنے آئے انہاں دو بندیاں نے علیحدہ اپنے وسیلے علیحدہ نیکیاں رب دے سامنے پیش رکھیاں انہاں دے وچو جرا تیسرا سی انہیں آکے اللہ میں اپنے والدین دی خدمت کی تھی اللہ دی انہیں کی تیروں پسند ہے اے مشکل دور کر دے اللہ نے دعا قبول کر لئے اور لوگوں ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو اللہ مشکلہ دور کر دیندہ ہے اللہ دعا قبول کر لیندہ ہے اللہ ہوٹ دے اندر مولانا عبدالرشید مجاد آبادی حفظہ اللہ تعالی جماعت عظیم بزرگ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ماں دی شان بیان کر رہے کہنے لگے اللہ کو ماں دی عزت کریا کرو ماں دے احترام کریا کرو تے گل کر دیتی کہنے لگے جڑا بندہ آندا ہے میری دعا فوراً قبول ہو جاوے وہ اپنی ماں دی جُتی اپنے سر تے رکھ کے دعا کرے اللہ دی دعا قبول کر لوے گا اس جمعے اندر ایک نوجوان آیا گل سن کے کر چلا گیا اگلا جمعہ ہویا پھر آیا تے جمعے تو بعد مولانا دے کول بہ گیا آکے نال مولانا دے ہاتھ چومن لگ بیا تے نالے گل سنان لگ بیا تے نال رون لگ بیا کہنے لگا مولانا جری پچھلے جمعے تسی گل کیتی سی او دا میں جائزہ لے آئے او دا میں تجربہ کر چھڑے آئے او دا میں نے چھوڑ کر چھڑیا تسی صحیح فرمایا ہے کہنے لگے کیڑی گل میں تے بڑیاں گلنا کیتی اسے آہے جی جنی تسی آکھیا سی ماں دی جُتی سر تے رکھ کے دعا کرے آئے اللہ دعا قبول کر لے گا کہنے لگا میں بڑی وڈی پریشانی اندر پھسے ہویا سا میں بڑی وڈی مشکل اندر پھسے ہویا سا بڑی گل سن کے میں کرے گیا ورال بھئی ہے میری ماں ستی ہے تے میں ستی ماں دے آگے پہلا پیر چمے میں برو دی جُتی پھڑ رہی ہے آج اپنے سر تے رکھ کے آج نظرہ سمان وال اٹھا رہی ہیں تے رب دے کرو دعا کرنی شروع کر دیتی ہے کہنے لگا مولانا ماں دی جُتی سر تو بعد میں چلائی ہے اللہ نے پریشانی پہلا دور کر دیتی ہے واہ سبحان اللہ اور لوگوں جے چاندے ہو رب دعاواں توڑیاں قبول کر لوے اوہ ہمیں تیری میرے پیغمبر ہے کہ ماں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھ چڑی ہے رات تیسرا فائدہ رب وڈیاں دعاواں قبول کرے گا چوتھا فائدہ رب توڑے رزق اندر برکتہ پا دوے گا رب کاروبار اندر برکتہ پا دوے گا اور تم ماپیانو کھوالا تیرے کھانے اندر برکت پا دوے گا افسوس دی گل لے پانچ پتر نے تے ماپے سنبھالنے اوکھے ہوئے پینے 2 مہینے ابا فلانے کر 2 مہینے اما فلانے کر 3 مہینے اما فلانے دے کر ڈاڈا انج در تے نانو ذلیل نہ کریا کر انہاں در تے نہ ہرو لیا کر او کیوں ظلم کرنا ہے او تینوں ماپے نو کھوانا اوکھا ہو گیا ہے او عید دا موقع ہوندا سارے نویں کپڑے پا کے نکل دے اے مسکین پرانی تو کے پا کے نکل پیندے نے او جان تیرا باپ جو اپنی عمر دے یاراں نال پیندا ہے تے کسے دا جناب کوئی اے دا یار بھی آندا میرے پتر نے مینوں گڈی لے دتی میرے پتر نے میرے کمرے اندر ہیٹر لوا دیتا میرے پتر نے میرے کمرے اندر اے سی لوا دیتا میرے پتر نے میرے جناب فلانی جناب چیز لے دیتی ہے میرے پتر نے میرے موبائل لے دیتا ہے اے سارے گلاں کر دینے تے تیرا باپ چوپ کر کے بیٹھا ہے اے چوپ کر کے کیوں بیٹھے نو پتا ہے میرے پتر نے میرے واسطے کچھ نہیں کیتا وہ ذلیل کر کے رکھ دیتا تو اپنے باپ نو وہ
دے یارہ اندر ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے تو اپنے باپ نو اپنے علاقے اپنے معاشرے دے اندر اے اوئی باپ ہے جدو اے دیتے اوکھا ویلا سی اے دیتے پریشانی سی اے کرونا دے دن لاک ڈاؤن دے دن بڑے مشکل ترین دن گزر رہے ہیں اور یارو جنہ مزدوریاں کر کے اپنے پتر پالے نے پوچھو انہاں دے بولو ایک ڈے اوکھے دن گزرے نے حضرات اینا دنہ دے اندر بھی عیدہ آئیاں نے اور باپ نے خود پرانے کپڑے پالے نے پر اپنے پتر نو نوے کپڑے لے کے دیتے ہیں اپنے پتر نو نوی جوتی لے کے دیتی ہے باپ اندھے میرا اینا دنالی گزارا چاہیے گا پر میرے پتر دی علاقے اندر میرے پتر دی محلے اندر ٹور ہونی چاہیے میرا پتر ٹورے تے سونا لگے اور تینوں سونا بنا گیا تے آپ رول گیا تیرے مستقبل واسطے انہیں اپنا حال برباد کر لیا اور ویریا آج کدی جا کے اور جس جگہ تے تیرا باپ مزدوریاں کر رہا ہے جس جگہ تے تیرا باپ بینتا کر رہا ہے اور لوگاں دیا اٹھا جناب چھک رہا ہے لوگاں دے کم کر رہا ہے وہ کدی اپنے باپ دی مزدوری والی جگہ تے جا کے ویکھیا کر جس فیکٹری وچ تیرا باپ کم کر رہا ہے اور کنیاں مشقتاں دے نال کنیاں اوکھیاں جناب ہو کے تیرا باپ تیرے واسطے پیسے کما کے لوندا ہے تو منہ کر دینا ہے بابا میرے کالج دی نہیں فیس بابا میرے سکول دی نہیں فیس بابا میرے فلانا خرچہ بھی چاہیے ہے اور جاننا ہے جلو تو گل کر دینا بابا اے میرے اضافی میٹری پتے جانا ہے سارے چار انہیں جمعہ نہ جامعتے ماری گل ہے اور تیرا باپ اپنا زیندہ میٹر گھومان لگ پہندا ہے میرا خرچہ تھوڑا ہے میری تنخواہ تھوڑی ہے میرے پتر نے فرمائش کر دیتی ہے اور ہن تیرے واسطے تیرا باپ اوور ٹائم لانا شروع کر دیتا ہے تیرے واسطے تیرا باپ ڈبل مزدوریاں کرنی شروع کر دیتا ہے آج تو بڑا ہو کے پڑھ لے کے آنکھیں با میرے واسطے تو کیتا کی ہے ابا تو میرے یاران دے وچ موجود کی اندر نہ بیٹھے اگر وہ آندے نے تیرا باپ تے پینڈو ہے تیرے باپ نو کے پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا ہائے اللہ میری توبہ آج تیروں باپ پورا لگ رہا ہے آج تیروں پیو چنگا نہیں لگ رہا عزت کریا کر باپ دی قدر کریا کر باپ دی لوگوں چوتھا فیدہ رب روٹی اندر برکتہ پا دوے گا رب تیرے پرولے پر دوے گا رب تیرے جناب تیرے کرو دانے نہیں موکن دوے گا کہ ماپیاں دی عزت کرے گا پنجوہ فیدہ والدین دی خدمت دا میرا بندہ ماپیاں دی عزت کردہ ہے اللہ دی عمر اندر برکت پا دیندہ ہے اللہ دی زندگی اندر برکت پا دیندہ ہے رب انہوں زندگی شان والی دیندہ ہے تیرا بولو موت ایمان والی دیندہ ہے زندگی شان والی تے موت ایمان والی مل دیئے آئی عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاوا آئی عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاوا ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان او ساوا اس گل نو پلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا جے باپ دعا کر دے ڈال جان بلاوا جے باپ دعا کر ڈال جان بلاوا آئی عمر درازی بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑ چرہنی صدا گوڑیاں چھاوا آئی عمر درازی دا تینوں حال میں دس جاوا آمینہ دلال جناب محمد ایک اور پھر پیار نال پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ماپیاں دی عزت ماپیاں دی احترام ایتے دی محبت کہہ دینے اے جی میرے یار دا آرڈر تے میرے
ساڑے کو دلیل کوئی نہیں لیکن ایک گل میں کہا اے ماں دا ڈر پیو دا ڈر تے تیرے واسطے لوہے دا گڈر تینوں ماں پیاں دی خدمت ماں پیاں دی گل مننی پینی ہے اس گل دی میرے کو دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایک عورت نال شادی کر لے فرمان لگے مینوں عورت بڑی چنگی لگی مینوں بڑی خوبصورت لگی میں شادی کر لے حضرت عبداللہ بن عمر دے باپ حضرت عمر نے آکھیا بیٹا اپنی اس بیوی نو طلاق دے دے کہنے لگے ابا جی میں جے شادی کی تھی ہے میرے چنگی لگی ہے میں طلاق نہیں دینی حضرت عمر نبی پاک کو لاگے آ کر کے ساری گل سارا واقعہ بیان کیتا کہ جناب میں اپنے پتر واقعہ طلاق دے دے عبداللہ بن عمر نے طلاق نہیں دیتی آقا نے حضرت عبداللہ نو بلایا ان بلایا آئے تے بلا کہ اے نہیں پوچھے عبداللہ تو طلاق کیوں نہیں دینی عبداللہ اپنا تو جناب مقدمہ پیش کر عبداللہ تو اپنی وجہ پیش کر آقا فرمان دے عبداللہ کہ تیرے باپ نے تینوں آکھے طلاق دے جی محبوبی آکھے طلاق دے آقا فرمان دے جو تیرے باپ دا حکم ہے وہی میں محمد دا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دے اپنی بڑی نو فتل لکھا طلاق دے دے اپنی بڑی نو ماں باپ دا ڈر تیرے واسطے لوہے دا گڈر عزت کرے کر ماں باپ دی خدمت کرے کر ماں باپ دی امام ابن سریر رحمت اللہ علیہ جنہ دی خوابہ دی تعبیر دے والے دنار بہت بڑی کتاب کا تعبیر رویا بہت بڑی کتاب مشہور ہے بیان کر دینے لوگوں جدوں میری ماں کر اندر موجود ہوندی سی میں کدی مکان دی چھت دے نہیں سچڑیا کہ دے انجنا ہوئے میری جتی میری ماں دے سر نال اونچی ہو جاوے میرے پیر میری ماں دے سر نال اونچے ہو جاوے تے رب کر کیا مدر میں پوچھنا لوے اور لوگوں کی تو نے ہماری انجدے با عدب کہ تو نے ہماری انجدے محبت کرنے والے اللہ جان دائے آج دے سمال دہن سمجھے کچھ نہیں آج ماں پیاں دی قدر ہی پول گئے آج ماں پیاں دے احترام ہی پول گئے ایک میں تھوڑی دی ہور ونڈ کر دینی چاہنا وا اور لوگوں ساڑے معاشرے دندر جے راوٹ دے صرف کلے ماں دی شان بیار کر دائے اے جی کہیں گڑیاں دے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے اور کیا تیرا پیو تیرے واسطے بدعاواں کر دائے پیو نل ظلم کیتا جاندہ پیو نل کہانی ونڈ کیتی جاندے اور نا ظالمہ تیرا باپ تیرے واسطے انیا میں تو مزدوریاں کرتا رہا پیو دا نام کیوں نہیں لکھدا انج لکھیا کر یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے سب میرے والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے صرف کلی ماں دی گل کیوں کر دے ہو اللہ جان ہے میں پھر ویکھے آئے پھر ساڑھے جناب کران دے اندر ماحول بن گیا ہے سارے پتر ماں دے نال رل گئے پیو نو پوچھ دے کوئی نہیں تو میں کہیں کران دا حال ویکھے آئے پیو بیمار پہ آئے کوئی تو آئی لے آگے دین واسطے تیار کوئی نہیں بھائی اللہ میری توبہ ہے نہ ظلم دی اخیر ہو گئی میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھی اجے بھی میرے موبائل اندر موجود ہے اے راول پنڈی دے علاقے اندر اور تین بدبخت پتر ظالم تین پتر ظالم پتر اور اپنے پیونوں اج ہتھاں تے سنگلیاں پا لیاں پیراں تے سنگلیاں پا لیاں کمرے اندر سٹ دیتا تے باہروں تالا لا دیتا 6 مہینے ان اپنے پیونوں قید کر لیا ہائے اللہ میری توبہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا اور جیڑا باپ نہ رکھواندہ رہا جو سے باپ قید کر کے رکھ دیتا ویڈیو اندر ویکھیا اس پیون سنگلا دے نال بن کے جناب انہاں رکھ چھڑیا ہے جو اینکر آیا تے پولیس والے آئے انہاں اس بابے نو باہر کڈیا بابے نو باہر کڈیا میاں سنگلیاں کھولیا کہن پوچھیا بابا جی آج کنے دن ہو گئے نے تسی کھانا نہیں کھاتا کہن لگا 6 دن ہو گئے نے میں پانی پی کے گزارا کر رہا ہوا میرے پترہ نے میں روٹی بھی نہیں دیتے پہلا بھی دن در کدی 2 دن بعد کدی 3 دن بعد روٹی دیا کرتے سارا آئے اللہ میری توبہ کیوں ایڈے سخت دل ہو گئے کیوں انہیں ماپیاں دے گستاخ ہو گئے کیوں انہیں ماپیاں دے بے عدب ہو گئے آنا جی سچا نے خدمت کر اگلی گل سن تڑپا دینے والی ہے وہ اینکر جناب اپنے اس باپے دے ظلم سدھاریا کہن لگا بابا جی تواڈی اولاد نے تواڈے تے بڑا ظلم کیتا ہے
بابا جی چلو نہ ہاتھ چکو تے اپنی اولاد واسطے بدعا کر دیو ہائے اللہ جو بابے نے انہیں گل سنی کہن لگا پترا اے گل منوں نہ کہہ میں نہیں کرنی میں نواز تے بدعا نہیں کرنی کیونکہ ہے تو میری سمجھنے میں نواز دے بدعا نہیں کرنی اور ویریا پھر تیرے نال پھر بھی انہیاں محبت کر دے انہاں تیرے نال پیار کر دے یاد رکھ نبی پاک نے فرمایا ہے حالانکہ ماں دا بڑا شان ہے ماں دا بڑا مقام ہے لیکن دعا دی قبولیت دیواری آئی آقا فرماندے نے باپ اپنی اولاد دے حق اندر جنوں رب کو دعا کر دے اللہ دی فوراً دعا قبول کر لیتا ہے اور جو آٹے تے جنوں مشکل پریشانی ہوتی ہے آج میرے پھر ہون ملک میرے پڑھا رہی دے کوئی پریشانی ہوتی ہے سانو فون کر دینے مولانا ساڑھے واسطے دعا کر دیا جے قاری صاحب جی پیر صاحب جی میرے واسطے دعا کر دیا جے میں نہ ٹھیک ہے سی بھی توڑے واسطے دعا کریے پر وہ درد دنہار وہ محبت دنہار وہ تڑپ دنہار اسی دعا نہیں کر سکتے اور جس تڑپ دنہار جس درد دنہار تیری ماں نے تیرے واسطے دعا کرنی ہے تیرے باپ نے تیرے واسطے دعا کرنی ہے اور سب نل وڈا پیر خانہ تیرے گھر تیرے مائی باپ نے اور لوگاں تے جا کے جناب دربارہ تے چادرہ چڑھانا رہنا ہے دربارہ تے جا کے دیگا چڑھانا رہنا ہے اور پیران راضی کرنا ہے کرے ماں باپ رو راضی کر اور دربارہ تے جا کے دیگا چڑھانا ہے ماں باپ رو کھانا کھلایا کر دربارہ تے جا کے چادرہ چڑھانا ہے ماں باپ رو نوے سوٹ لے کے دیا کر انہاں دی خدمت کریا کر ایتے محول بھی گل کرنی چھڑاوا میں ویکھے کہیں پتر مجھوندیاں دے پچھلے کوئی نہیں تے جو ماں مر جائے پیو مر جائے پھر ختم دعا کے انہیں نے خرچے کر دینے کدھے جناب فلانی چیز پا کریے کدھے فلانی چیز پا کریے اور جھوندیاں دے پچھلے نہیں ہو جھوندیاں دے دوائیاں نہیں ہو لیا کے دکھیا آج کی فیدہ نہیں ہے دے گا ونڈا انہاں نے پیرا پہنچا نہیں ہے نا انج کریا کر دنیا اندر زندانی دے قدر کر رہا ہے دنیا اندر زندانی دے احترام کر رہا ہے آقا فرماندے نے ہما جنت کا ونار کا اور لوگ کو تیرے والدے ہیں توڑے واسطے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے عزت کرو گے جنت ملے گے نا قدری کرو گے تیرا جہنم دا بالن بنا دوے گا آونا عزت کر لو باپ دی عزت کر باپ دا احترام کر باپ دے کے اچھا نہ بولیا کر باپ بلنور کے پیار تلا سے لب دے نہیں درجاور چد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں درجاور چد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ تے سر تے دیا موچا مان دیا درجاور چد باپ تے پاپیاں بھی نہیں جان دیا اپنے ویر بھی پھر انہاں دے آنکھیں لگتے نہیں درجاور چد باپ تے مڑ کے لبتے نہیں درجاور چد باپ تے مڑ کے لبتے نہیں میں ویکھیا پیو اپنی بیٹی نو فون کرے گا نہیں تیئے 15 دن گزر گئے نہیں مہینہ گزر گیا نہیں تیئے رانی آ جانا سانو مل جانا اپنے پتران بھی لایا تیئے رانی ہے یا باپ اپنے تیر کر چلا جانا ہے یا بیٹی نو اپنے کربلا لیندہ ہے اور رب کائنات دی قسم ہے او بیٹی جیڑی 15 دن بعد مہینے 2 مہینے بعد اپنے پیکے جایا کر دی سی ماں پہ ترکے نے ماں باپ قبر اندر جا ستے نے اوہ بیٹی ان سال گزر گئے نے پیکے نہیں جاندی اپنے ماں باپ کر نہیں جاتے کیونکہ انہوں پتہ ہے وہ محبتہ وہ پیار ہونے نظر نہیں ہونا وہ محبتہ ہونے نہیں لبنیا باپ بلنور کے پیار دلا سے لب دے نہیں رجھاور چد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر دی
وچ مصیبتاں پہ جاندے اللہ دی قسم اکھاں تو کھل دیاں نے جو پاک دنیا تو تر جائے وہ تو بندے نو سمجھ لگ دی ہے وہ میرا پیو میرا باپ انہیں کرد خرچے کیویں چکدا سی کیویں پورے کردا سی کسی نے آکھیا اے عیاشی دے باپ دے خرچے تے ہوندی ہے اپنے جناب تنخواہ اپنے خرچے دے مسا کردہ چلے ہی چل رہا ہے اور ویریا سمجھیو تو ہوندی ہے عقلیو تو ہوندی ہے جو باپ جدائیاں دے جائے جو جناب لوگاں دو گلنا سنیاں پہن لوگاں دے تانے میں سننے پہن لوگاں دیاں گلنا سنیاں پہن ہائے اللہ میری توبہ باپ زندہ ہے کوئی فکر نہیں کھان دی کوئی فکر نہیں پکان دی کوئی فکر نہیں بجلی دے بیل دی گیس دے بیل دی ناب کپڑے لب جانے نے سارا کچھ نظام آ جانے باپ کھل گا اکھاں کھل جان گیا زندگی قدر کر لے زندگی دا احساس کر لے باپ مرتے سارے حوصلے ٹے جاندے پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں رجاور جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں رجاور جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہوئیاں دل دیاں دل وچ لے جاندے اور نوجوانہ تیرو پتہ ہے جلو ماں باپ دیاں چھوٹیاں غلطوں تو منہ بنا لینا ہے ناراض ہو جانا ہے صبح کام تے جان لگیا ماں نو نہیں مل کے جاندا باپ حال پوچھ کے نہیں جاندا تیری ماں سارا دن پریشان رہندی ہے تیرا پیو سارا دن پریشان رہندا ہے اور انہاں دا دل دکھدا ہے انہاں دا دل تڑفدا ہے اور ویرے آئے تے تیریاں مسکراہٹاں دے بھوکے اے تے تیرے پیار دے بھوکے اے تے تیریاں خوشیاں دے بھوکے عزیز سمجھے ساڈا ماں باپ ساڈے ہورے لکھاں دا بھوکا نانا امریکہ دے اندر ایک مولانا نے گل سنائی کہن لگے میں اتھے گڈی لئی تے میں پاکستان اپنی امی نو فون کیتا میں آکھیا امی جی میں اتھے گڈی لئی ہے کار لئی ہے تے میں کار دے کسیر تواڈے واسطے رکھی ہے کہن لگے نا امی نے امریکہ دے اندر ہونا نہ کار نے پاکستان اندر جانا صرف گل ہوگی گل کر لے میں ماں نو راضی کر لیا ہن میری ماں نہیں راضی ہوئی میری ماں نہیں خوش ہوئی میری ماں نہیں گوانیاں نو دس دی پھرے میری ماں لوگاں نو دس دی پھرے اللہ کو میرے پتر نے امریکہ دے اندر گڈی لئی ہے تے ایک سیٹ میرے واسطے رکھی ہے اے چھوٹیاں خوشیاں تیرے ماں باپ دیاں اے چھوٹیاں گلاں اور تیرے ماں باپ کو بڑیاں راضی کر دیاں نے تو ایک واری ہس کے ماپیاں نو ویکھ لیا کر تیری ماں دا سارا دن بڑا سونا لنگ جائے گا تیرے پیو دا سارا دن اچھا لنگ جائے گا اور ویکھیا جے کئی جنہ دے پتر باہر دے ملک ہوندے نے پتر فون کرے تے ماں دس دی بیٹی ہے آج میرے پتر دا فون آیا سی آج میرے لال دا فون آیا سی تے جڑے فون ہی نہیں کر دے جڑے جا کے ماپیاں نو بھول گئے انہاں دا ہائے اللہ میری توبہ عزت کریا کر احترام کریا کر انہاں دیاں گلاں دا غصہ نہ کریا کر انہاں نو کڈ کر کے نہ لگیا کر اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہوئیاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچدے نہیں رجاور جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں رجاور جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں رب کائنات دی قسم دنیا اندر واحد ماں باپ نے جڑا تیرا حسد نہیں ہو کر دے حتیٰ کہ پراوی پراد حسد کر دے لیکن ماں تیرا جناب حسد نہیں کر دے پیو تیرا حسد نہیں کر دا پیو میری یہی کوشش ہے میرے پتر نو رب زیادہ شان دے پیو تیری شان وے کے پیو
تیری جناب قرآن وے کے خوش ہوتا ہے اس واسطے لوگوں آؤ عزت کریا کرو احترام کریا کرو جے زندہ نے تے قدر کر لے اے کدی جا کے چار پائی تے لیٹ کے گل سوچے والدین زندہ نے انیاں بہارا ایک دم اگر ماں تر گئی پیور تر گیا تیرا میرا کی بڑھے گا آئے اللہ سوچ کے ڈر لگ رہا ہے اللہ ماپیاں تو بغیر زندگی کیویں دی ہوئے گی اللہ ماپیاں تو بغیر زندگی گزارنے کی ڈیو کھے ہوئے گی اور نہیں تے پچھنا یتیمہ دے کھولو اے سردیاں دے دینے تے تیریاں انہ گلیاں دے اے آنڈے ویچ نظر ہوں دے دے اے فرق شاپاں دے اے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوتے ٹھوکراں کھاندے نظر ہوں دے دے پوچھیا بیٹا تمہیں تے کیوں کام کرنا ہے تیری تے پڑھن دی عمر ہے تیری تے جناب کھیٹن دی عمر ہے کہن لگا کاری صاحب جی کہ میں پڑھا منو پڑھان والا میرا باپ چھوڑا والے قبرستان اندر جا ستا ہے منو کھڑان والا منو یاشیاں کروان والا میرا باپ اس دنیا تو تڑ گیا ہے کہ میں یاشیاں کھڑا اور پوچھ یتیمہ کرو باپ دی کی قدر ہے پوچھ اینا یتیمہ کرو ماں دی کی قدر ہے جے دنیا تے رب نے تینوں نے پردیتیاں جاؤنی سر کھڑا ماں پیاں دے کے اچھانا بولیا کر ماں پیاں دی بیل بھی نہ کریا کر اور اینا دے سامنے سے چھوٹے کے بیل جایا کر ٹھیک ہے ابا جی جمیں آکھانا میں مان لیا کر جو آکھانا میں کر لیا کر رب کائنات دی قسم لوگوں جڑا ماں باپ بھی عزت کر رہا ہے جڑا ماں باپ بھی مان لیندہ ہے رب او بھی مان لیندہ ہے جڑا ماں باپ دی نہیں موڑ دا رب زندگی اندر کدی ہو دی نہیں موڑ دا پر افسوس دی گل ہے ہی ماں باپ نو سمجھے ہی کچھ نہیں ماں نو سو سو گلاں سنانے ہیں پیو نو کو سو سو گلاں سنانے ہیں پورا جواب دینے ہیں ہے کہ نہیں یونیورسٹیاں اندر پڑھ کے کالجاں اندر پڑھ کے بھائی سمجھنے کسی پتہ نہیں ہو رہے کی بن گیا چند ووٹاں دی خاطر پورے محلے دے نال ہس کے گلاں کرنا ہے تے جنت دی خاطر ماں باپ نال کیوں نہیں ہس کے گلاں کرنا گلی اندر علاقے اندر کوئی جانور مردہ ہے کوئی کتا مردہ ہے ادھا تے دنوں بڑا خیال ہوندہ ہے انسانیت دے ناتے تے کرے ماں تڑف دی دوائی لے آنے واسطے تیار نہیں کادی انسانیت کادا پیار ادب جے رہا ہے شروعی ماں باپ کو ہندہ ہے احترام دے رہا ہے شروعی ماں باپ کو ہندہ ہے پاوے کوئی سارے جاگدہ ادب کرے ماں پیودا با ادب ہوئے کوئی ادب دا فیدہ نہیں سارے جاگدہ حساس کے گلاں کرے پیار نہ گلاں کرے ماں نو کوڑیاں پا کے بیکھے دھوم مرندہ مقام ہے یاد رکھو جی آج تسی ماں پیو دی عزت نہیں کرنی کل تو آڑیا نے تو آڑی عزت بھی نہیں کرنی ایک ممی ڈیڈی سی نا شہری بابو پیو بڑا پینڈو سی بچارا پیو پڑھا لکھا کے انہوں شہری افسر ڈیوٹی لوایا تو انہوں پیو انہوں سمجھ جیری آئی ہے کوئی نوی وہ کہنے لگی ہے تیرا پیو میں چنگا نہیں لگے دا انہوں سیڈ تے کدرے او دے کھڑے چلا دے ٹارا بنا دے کلے دا او تھی روے کرے اے ساڑھے مہمانہ ساڑھے جنا کے بوے کرے ساڑھے انسلٹ ہوندی ہے استغفر اللہ لعنت ہے جدی زندگی دے او پیو نو بٹھا لیں تیری انسلٹ ہوندی ہے پیو نال تیری شان ہے فخر کریا کر اور فخر نہ لاکھیا کر کہ میرا پیو ہے یہ میرا باپ ہے جویں تیرا باپ آندہ فخر نہ لاندہ ہے فلانا میرا پتر ہے میں تنو فخر نہ کہنا چاہیے کہ میرا باپ ہے کہیں میں ویکھے چھپاندے پھر دیں لکاندے پھر دیں اے او میرا باپ ہے تو انہیں تارا بنا دیتا اتھے رہا دیتا اتھے رہا کر انہوں نے کوئی چھوٹا پتر سی ایک ٹوٹا چھابا گلاس ایک کولی انہوں دینی کرنی ہے جا پیو انہوں سالن دے ہے جی میں کسی جانور نو روٹی پان جائی دا اس طرح دی بدتر زندگی سے بنا دیتی ہے والدین دی والدین اولڈ ہو میں چھڑ ہوں اولڈ ہو اس بنے نے کادے واسطے بڑھیاں واسطے استغفر اللہ دیکھو ماں پہ سامنے نہیں جاندے اولڈ ہو اس نے کدھی چکر لا کے ویکھو تے صحیح او جناب بچہ اپنے دادے نو روٹی دیا ہوئے کرے تو او جو دادا بیمار رہن لگ پہ چند سالاں بعد فوت ہو گیا دفنا دیتا کارا آگے
ہوں وہ جڑا ٹوٹا چھابا کولی تے وہ گلاس جڑا پیا ہی وہ پوترے نے پھڑ کے نا تے اندر لے گیا تے وہ پیو کہن لگا وہ یہاں بھی سٹ باہر ہوں یہ کی کرنے نے سارے کو بڑے اچھے اچھے برتن ہوں بچے دا ذہن ایک بن گیا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہنے لگا بابا جی کل نو تسی نہیں بڑھے ہونا کل نو تسی نہیں بڑھاپے اندر جانا انہوں اسی یہ سمجھا دیتا درس دے دیتا کہ اورے بڑھیاں نال سلوک ہی انجدہ کری دا جہرا سمر اچ پہنچ جائے ادھر انجدہ سلوک کری دا جی آج تسی اپنے ماپیاں دی قدر نہیں کرو گے یار جڑے اولاداں والے بیٹھے ہو میں پہلا بھی شان بیان کردا سا ماں باپ ہون جدوں اپنی اولاد ہوئی ہے جدوں ساڈی میرے بچیاں نو کوئی تکلیف ہوئے درد ہوئے مینوں کھچ پیندی ہے ایویں جویں مینوں تکلیف ہوئے میرے ماپیاں نو بھی کھچ پیندی ہے یہ سانو کیوں نہیں احساس رہ گیا سانو کیوں نہیں بھول گیا پر اسی انہوں نے تکلیفاں دئیے انہوں نے ستائیے انہوں نے گلاں کریے انہوں نے اچھی آواز بولیے اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں نے صحت و ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے اللہ جنہ دے ماں دنیا تو چلی گئی ہیں جنہ دے ابو دنیا تو چلا گیا اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے اللہ انہوں نے جنت اندر درجات بلند فرمائے جے دنیا اندر زندہ میں خدمت کریا کرو جے تر جان تو انہاں واسطے دعا کریا کرو پر افسوس ہی میں پھر اتنے بھی گل کر لگا کہ یہ ایڈے ظالم پتر نے پیو دی قبر یاد نہیں گجراں والے دے اندر شیخ عبدالمنان راسخ نے واقعہ سنایا میرا ایک جانن والا سی فوت ہو گیا کچھ عرصے تو بعد میں آیا تو میں آدھے بڑے پتر نو آکھیا میں ہم نو اپنے پیو دی قبر تے لے چل میں دعا کرنی ہے کہنے لگا جی چھوٹے نو آکھو آدھے میں چھوٹے کو لایا میں یار پیو دی قبر تے لے چل آدھے جی بڑے نو آکھو وہ آدھے انہوں آکھو وہ کہنے لگا جی درمیان والے نو آکھو تین پتر نے انہوں آکھو انہوں آکھو انہوں آکھو وہ تینے کہنے لگا شیخ صاحب گل شرم دی تو سچی دسی ہے کہ سانو پیو دی قبر تے نہیں پتا یہ عزت کرنے ہیں بے احترام ہے ساڑا اس اولاد واسطے ایڈا کچھ تو کر گئے تیری اس اولاد نو باج تیری قبر تے نہیں پتا جنہ دے تر گئے نے مہینے مہینے سال سال گزر جاندے پیو دی قبر تے جا کے کدی دعا ہی نہیں کیتی کدی ویکھیا ہی نہیں کہ مٹی بھی تے پئی ہے کہ نہیں عزت کرو احترام کرو جے چاہندے ہو رب تہاڈی زندگی سونی گزارے انہاں دی قدر کرو انہاں دا احترام کرو ایک گھر اندر تہاڈا پیر ہانا ولی نے انہاں کولوں دعاواں کروایا کرو اللہ سارے تے راضی ہو جائے اللہ اج دے اس پروگرام دے منتظمین ساڈے برادر ہر دل عزیز شخصیت جناب احسان الحق ظہیر صاحب دیگر انہاں دے رفقا اللہ سب دی امین قبول فرمائے ماشاءاللہ نال میانے چک تو مولانا رفیع صاحب تشریف لے کے آئے بھائی عبدالمالک صاحب دیگر دوست صاحب جتھو جتھو تشریف لے کے آئے نے اللہ سب دی امین قبول فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک